نجی ہارر زون میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو۔ السلام علیکم۔ رات کے اس پہر جب گاؤں کی گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں اور ہوا میں خاموشی کے ساتھ کوئی انجانی سی اداسی بھی بس جاتی ہے، تب انسان کے دل میں چھپے ہوئے خوف بھی آہستہ آہستہ جاگنے لگتے ہیں۔ یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی راتوں کی دین ہے، جہاں غصہ، ضد اور انا انسان کو ایسے راستے پر لے جاتے ہیں جس کا انجام وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ نعمان میرا پرانا جاننے والا تھا۔ ہم ایک ہی محلے میں پلے بڑھے، ایک ہی مدرسے میں قرآن پڑھا، ایک ہی میدان میں کرکٹ کھیلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ راستے بدل گئے۔ میں گاؤں میں ہی رہا اور وہ روزگار کی تلاش میں حیدرآباد چلا گیا۔ چند سال بعد اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی سیدھی سادی، شریف مگر حساس طبیعت کی مالک تھی۔ نعمان کام کی وجہ سے اکثر تھکا ہوا رہتا اور ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا۔ ایک دن وہ اچانک گاؤں آیا۔ اس کی ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی اور چہرے پہ عجیب سی سنجیدگی۔ میں نے پوچھا تو اس نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، پھر شاید دل ہلکا کرنے کے لیے سب کچھ سنا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک دن صبح اس کا بیوی سے کسی معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی معمولی تھی کہ بعد میں خود اسے یاد بھی نہ رہی، مگر غصے میں بات بڑھ گئی۔ آوازیں بلند ہوئی، منہ سے تلخ جملے نکل گئے۔ نعمان نے محسوس کیا کہ اگر مزید رکا تو ہاتھ اٹھ جائے گا، اس لیے وہ گھر سے نکل گیا اور سیدھا کام پر چلا گیا۔ سارا دن مشینوں کے شور میں، پسینے اور تھکن میں گزرا، مگر دل کا غصہ کم نہ ہوا۔ شام کو چھٹی ہوئی تو عام دنوں میں بھی وہ فوراً گھر لوٹ جاتا تھا، مگر اس دن اس نے جان بوجھ کر اوور ٹائم کیا۔ دل میں ایک ضد تھی کہ آج گھر نہیں جانا، بیوی کو احساس دلانا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ رات گہری ہو گئی، فیکٹری بھی بند ہو گئی۔ نعمان باہر نکلا تو سڑکیں ویران تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، بیوی کی کئی مس کالز آئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر غصے میں موبائل سائلنٹ پر ڈال دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رات کہاں گزاری جائے۔ ہوٹل کا کرایہ دینے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ یوں ہی چلتا رہا۔ کچھ دور جا کر ایک پرانا شکستہ سا مکان نظر آیا۔ دروازہ ٹوٹا ہوا، دیواروں پر دراڑیں، صحن میں جھاڑیاں۔ نعمان نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک رات ہی تو ہے، گزار لیں گے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ گھر میں 3 کمرے تھے۔ اس نے درمیان والا کمرہ چنا، موبائل کی ٹارچ جلا کر فرش صاف کیا، رومال کو تکیہ بنایا اور لیٹ گیا۔ دل میں کہیں نہ کہیں عجیب سا بوجھ تھا، مگر تھکن اتنی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ سانس رک سی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کروٹ بدلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند منٹ بعد ایک تیز چیخ سنائی دی، جیسے کسی بلی نے چیخ ماری ہو۔ نعمان نے جھٹ سے موبائل آن کیا۔ کمرہ خالی تھا، کوئی بلی نظر نہیں آئی۔ اب نیند اڑ چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں آنا کتنی بڑی غلطی تھی۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک چھت پر ایک حصے پر مدھم سی روشنی ابھری۔ اس نے رومال منہ پر رکھا ہوا تھا، بس آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ روشنی چند لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ 2 سانسیں، بھاری سانسیں۔ وہ اچھل کر اٹھا اور موبائل کی ٹارچ آن کی۔ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں نہیں رکنا۔ جیسے ہی وہ اٹھا، اس کی نظر دروازے کی طرف پڑی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، زبان باہر نکلی ہوئی، آنکھوں سے عجیب سی چمک نکل رہی تھی۔ نعمان کے منہ سے بمشکل آواز نکلی، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ وہ عورت خاموش ہو گئی، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ نعمان کے ہاتھ کانپنے لگے، ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ اس نے دیکھا، وہی عورت چھت پر 2 مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔
غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ چیخی، کس کی اجازت سے ہمارے گھر میں آیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں یہاں ہماری جوان بیٹیاں رہتی ہیں؟ جس کمرے میں وہ سوتی تھیں وہاں تم آ کر لیٹ گئے۔ نعمان کو لگا اب موت سامنے ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، معافیاں مانگنے لگا، واسطے دینے لگا، مگر چوں چوں وہ معافی مانگتا عورت کی شکل اور بھی خوفناک ہوتی جاتی۔ آنکھیں گیندوں کی طرح باہر آ گئیں۔ وہ پل بھر میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کی گردن پکڑ لی۔ سانس بند ہونے لگی۔ دو مردوں نے اس کی ٹانگیں پکڑی اور زمین پر پٹک دیا۔ ایک تیز درد اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ عورت کے ہاتھ میں اچانک ایک چاقو نمودار ہوا۔ اس نے پوری قوت سے نعمان کی ٹانگ پر وار کیا۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز اسے آج بھی یاد ہے۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، اللہ۔ اس نے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنا شروع کر دی۔ پسینہ بہنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جیسے ہی اس نے ورد جاری رکھا، اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، چھت خالی، دروازہ خالی۔ ٹانگ شدید درد میں تھی، مگر جان بچ گئی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتا ہوا باہر نکلا اور سڑک پر آ کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ ٹانگ پر پلاسٹر تھا۔ بیوی آنکھوں میں آنسو لیے سامنے بیٹھی تھی۔ کسی نے اس کے موبائل سے نمبر نکال کر فون کیا تھا۔ وہ رو رو کر خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی اور وہ خود کو دل میں قصوروار بنا رہا تھا۔ گاؤں واپس آ کر اس نے ایک بات سیکھ لی تھی، غصہ انسان سے عقل چھین لیتا ہے۔ ایک لمحے کا غصہ زندگی بھر کا زخم دے سکتا ہے۔ آج بھی وہ کہتا ہے کہ اگر اس رات اللہ کا نام زبان پر نہ ہوتا تو شاید وہ زندہ نہ بچتا۔ یہ کہانی صرف ڈر کے لیے نہیں ہے، بلکہ سبق کے لیے ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اپنے ہی دل کو جلاتی ہے، اور اس لیے